اب یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی آج تک اس معاشرے میں کیوں رائج ہے، جبکہ ان کا دین تو منسوخ ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کے آئے تھے؟ تو سمجھ لیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو دنیا والے اس کو ایوارڈ دیتے ہیں۔ بڑے کارنامے سر انجام دینے والے افراد کو قومیں نوازتی ہیں، کبھی تو ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، کبھی ان کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، کبھی پارکوں کو ان کے نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، کبھی ہسپتالوں کو اور تعلیمی اداروں کو ان کے نام پہ بنا کے ان کے ناموں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ بھی اس کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ کارنامہ پسند آتا ہے، وہ کام پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت دیتا ہے۔ اور قبولیت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں اس کو رواج دیتا ہے، رواج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو آخر میں اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بعد میں آنے والے لوگوں میں رواج عطا کر دیا، چنانچہ قیامت کی صبح تک لوگ قربانی کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی یاد مناتے رہیں گے۔ اور یہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ کی جانب سے قبولیت ہے۔ چنانچہ ہماری اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے، لیکن قربانی میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ جو بیچارے سال میں صرف 2 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، لیکن وہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین جانور خریدیں، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، نیک ہو یا برا ہو، داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو،